کہ اصل میں ساری یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بد نظری ہو، چاہے وہ حب جاہ ہو، عجب ہو، خود پسندی ہو، یہ سارے کے سارے شاخسانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، تو پھر یہ چیزیں قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں اس کو سوچنے کی، اس کے اوپر فکر کرنے کی، اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو، تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں، ان کا یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جبکہ خیالات کی، انسان کے جو خیالات کی رو ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ خیالات کی رو کو رخ بدلو۔ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہے وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں، راحت حاصل کرنے کے ہیں، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں۔ ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی طرف، اس کی خالقیت کی طرف، اس کے انعامات کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ، اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے۔ دل میں جو خیالات آئیں، وسوسے بھی آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے، اس کی محبت کے، اس کے انعامات کے وسوسے آئیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ تو جب یہ خیالات کی رو اس طرف پلٹتی ہے، خیال تو آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ کھانے خالی رہ دیو میں گرت، اگر خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہو گئے، تو پھر شیطانی خیالات آئیں، شیطانی وساوس آئیں۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ارے بھائی، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جا رہے ہو نا، چل رہے ہو، تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ، کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو۔ چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ شروع میں صرف زبان تر ہوگی، لیکن جوں جوں وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل، زبانی ذکر کرنے سے کیا، جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو، تو یہ خیال بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی منزل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے۔ تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس میں اس کے تجلی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، وہی کارساز ہے، وہی ملک مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ یہ خیالات پہ رفتہ رفتہ آنے لگیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی، اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات کم پڑ جاتے ہیں، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے، تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آ کے کوئی دوا کے لیے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی، تو کبھی مختصر جواب دیتے۔ جب زیادہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ فرمایا، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو مشغول کچھ بھی نہیں، بستر پہ پڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں چل نہیں رہے، لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ تو مشغول کاہے سے ہیں؟ مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد
سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجٹ ہیں غیبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بد نظری کے، اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے. جیسے کل حضرت محجوب صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے، وہ ایک ہی چیز، ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے. انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر، اسی کی یاد، اسی کی فکر، اسی کی نعمتوں کا شکر. www.darsequran.com